الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے فضل اور دی مہربانی نال اسی رمضان المبارک دے آخری عشرے وچ داخل ہو گئے۔ ایک دن وہ بھی گزر رہا۔ ماہ مبارک دے بارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے فرزند امام علی ابن الحسین زین العابدین اپنی ایک دعا فرماؤں دے جدو گزرن دا وقت آؤندا، یقین جانو انہاں شاہ دی قدر انہاں نہیں ہے جنہاں دے دلاں چ اللہ دی محبت ہے کہ جدو یہ لمحے گزر جاندے اور سال پورا دن نہیں نصیب ہوندے، مومن ادوں ہی بے چین ہوندا جویں پانی تو بغیر مچھلی ہے۔ وہ بے دین لوگ جنہوں نے نہ روزے رکھے، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ انہوں نے رمضان دی کوئی قدر ہے، انہوں نے تے دن مصیبت دے بھی گزر جان، جنی چھٹی اُنی چنگی گل ہے، عید والے دن شراباں پیے تے بدماشیاں کریے، مگر اللہ دے نیک بندے انہاں گھڑیاں نوں نہیں بھول سکدے جنہاں تے انہاں نوں توفیق نصیب ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی یاد دی۔ وہ یہ سمجھدے ہے بے زندگی دے اندر اصل گھڑیاں وہی ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی خدمت ایک واقعہ پہلا بیان کر دیا کہ مغلیہ دور ایک وزیر اعظم پہلا برے عملہ ہی رہا، پھر ایک نیک آدمی صحبت نصیب ہوئی، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ دے بچے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے لگ پیا، توبہ کر نیک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بے شائستہ خان تیری عمر کنی؟ انہیں آخیا 4 سال۔ کہنے لگے ٹھٹھے کردا تو بڑھا ہویا تو آنا 4 سال؟ انہیں آخیا نہیں، پہلی ضائع عمر اصل چاہیے جڑی 4 سال میں نصیب ہوئی۔ اوقات ہم بود کے در یاد بسر شد، میرے پراؤ بہنوں ساری زندگی دے وہی وقت جڑے نا تو وہی گھڑیاں انہوں نے صحیح عمر گننا چاہیے جی اللہ دی یاد ہوئی، وہ رسول دی یاد ہوئی، محبوب دی یاد جڑے دن گزر گئے اصل اوقات تو باقی ہم بے حاصلی و بے خردی بود، باقی ساری زندگی چو ککھ پلے نہیں پیا بلکہ ضائع گئی، برباد گئی۔ تو رمضان المبارک دے بارے امام زین العابدین جدو ویکھدے بدوں ٹپ گیا، اے جویں مسافر منہ موڑ کے چلا گیا تے اسی کھڑے ویندے رہ گئے، ادھر آوندا سی لنگ گیا، فرماؤں السلام علیکہ من مطلوب قبل وقتی، سلام ہوئے تیرے تے وہ مبارک مہینے جدے آن تو پہلا اسی چاہ رکھدے سی ڈھونڈدے سی بیائے محضون اللہ قبلہ فوتی، اجے تو مکہ بھی نہیں کہ دل غمگین ہونے شروع ہو گئے، دل پریشان ہو گئے۔ اور نیک لوگوں نے جنہوں نے حقیقت میں پیدنے وہ فرماؤں دے بجے لوگوں نے ماہ رمضان دی قدر دا پتہ لگ جائے تو لوگ تمنا کرنے سارا سال ہی رب رمضان کر، مگر ایمان ادھر ہی چاہیے، سینے جو ایمان ہوئے تو پھر چھاں ورنہ مصیبت نظر آؤں گی۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے، آج تے آسان ہے، میرا بچہ بھی صبح جعفر چلا گیا اور ماسٹر عابد صاحب تیار بیٹھے، اور کنے ساتھی جا رہے، 2-4 گھنٹے کا سفر، سمندری سفر کشتیاں دے اندر کئی سال لگ جاندے۔ تو مدینہ منورہ دی زیارت نصیب ہوئی، عمر پر گل بھولی نہیں، جدوں وقت آنا نا مدینہ شریف جان دی یاد تے اے شعر کہنا واہ لسویات ذہبت وقت حضور بارگاہ،
ہائے وہ کڑیاں تھوڑیاں جیاں جڑیاں گزر گئیاں جدوں اسی رسولہ دے سامنے کھڑے سی، جب یاد آوت مورے پرنا کرت دردا وہ مدینہ کا جان۔ اس تو زندگی چ جے لمحے مومن نہیں پڑھ سکتا۔ مکے گیا، مدینے گیا، انہوں تو وہی یاد ہوتا، باقی ٹائم کھیل تماشا ہی۔ ایسے وقت حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک لوٹ آئے تے رونا تے کرلاونا تے دعاواں منگنیاں اللہ کولوں۔ انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے مصیبت تے ہن اسی پنجابی بھی چھڈ گئے، ساڈی ہن زبان ہے بچیاں نوں سکھاؤندے اردو، نہ اردو ہی آؤندی ماواں نوں، گڑبڑ جا کم ہوندا جاندا۔ تو فرماؤندے انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت بھی آونے وہ گھڑیاں۔ ہاں مکہ ہوئے مدینہ ہوئے اتھے کھڑا ہوا، بڑا خوش نصیب ہے بندہ۔ تو رمضان المبارک کی بابرکت والا مہینہ، آخری راؤنڈ شروع ہو گیا، 2 عشرے ختم ہو گئے، تیسرا 8 دن باقی ہے یا 9 دن باقی ہے، پھر اللہ جانتا کنوں نصیب ہوئے یا نہ۔ یا جمعے تو پہلے ساتھی دس رہا سی بھی ایک شخص مولانا محمد ساق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ دی مسجد اتکاف بیٹھا، بس نماز پڑھی شادی اٹیک ہوا، فوت ہو۔ اس تو میرے اور تھوڑے تو کسے کو گرنٹی نہیں کہ اگلے رفتار رمضان تسی ایک دوسرے نے دیکھا۔ اس تو عقل کا تقاضا ہے، دین ہے دسدا جڑا وقت میسر ہے تو فائدہ اٹھا لو، یہ برباد نہ کر، ایک گھڑی مڑ کے ملنی کوئی نہیں، فائدہ اٹھا، کوئی نیک کام کر لا جڑا یادگار رہے تو اللہ تعالیٰ دے ہاں بھی قبولیت کا باعث بنے۔ اس پاروں ایک تے اس عشرے دی سمجھو خاطر میں 1-2 دعاواں جڑیاں کئی خطبیاں تو ذہن تے موروں بیان نہیں کر سکیا، وہ دسن تو بعد اصلی گل تے آنا جلدی میں آیت پڑھی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دی 4 بیٹیاں سی، مگر یہ کوئی شک نہیں سارے تو پیاری آپ نو حضرت فاطمہ سی، جنت دی عورتاں دی سردار کیا۔ امام بہقی لکھ دے، دارقطنی لکھ دے، آپ نے آکھا ایک دن پتر ما یمنعک ان تسمعی، تو ایک دعا میرے کو سنے گی، چج نہ سن لا تے پکا لا اس دعا نو، بھولی کوئی نہ۔ بڑے بندے پریشان ہیں، دور ہی ایسا لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی کسے مصیبت پھنسیا، کوئی اے پلے بند اپنی لخت جگر نو جتنا سب تو پیار سی زیادہ انہوں آکھیا بیٹا اے سن لا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اے او خدا جڑا ہمیشہ زندہ، نہ اتنے کوئی وقت آیا کوئی ہے نہیں سی تے نہ آنا ہی ہے بے نہ ہوئے، چلا ہی آ رہا تے چلے جانا، قیوم، اور باقی ہر شے دے سارے قائم ہے، کوئی اپنی زور نہ قائم نہیں، جو نبی ولی دے آسرے تے کھڑے ہیں، آپ زندہ باقیاں نو سنبھالی کھڑا، برحمتک استغیث، کوئی وسیلہ نہیں چاہیے تے کوئی مینوں سفارش نہیں چاہیے، تیری رحمت دا واسطہ پا کے میں نہ تیرے نال وڈا مہربان کول ہور متھے تیرے کہڑا لاؤنا، کدی شرم تینوں دلاؤنی میں فلانا تینوں آ گیا کہ یہو جیاں ضرورتاں کوئی نہیں ہے، لوگاں دی سمجھو عقل دی کوتاہی ہے، بے رب جیسے مہربان لی بھی وسیلے ٹھونڈتے پھر۔ دسو باپ نو آدمی نے کوئی گل کہنی ہے تو بندیاں نو کہن جاندا، بے بیگانیاں نو آکھو میں پیو آ تیرا، مینوں کہہ میرے تو زیادہ تیرا کوئی خیر خواہ آگا، اس پاروں کہدا واسطہ پایا رسول اللہ نے، بے رحمتک، تیری رحمت دا واسطہ، اور کسی نو کہن دی ضرورت نہیں، تو آپ رحمان اور رحیم، استغیث میں فریاد کر، تے فریاد کر کے منگیا کی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک اکھ چمکن واسطے بھی نا اینا ہی دیر بھی مینوں میرے تے نہ چھڈ دیں، بجا اپنے کام آپ سنبھال، نہ میرا مددگار رہ، میرا ساتھی رہ، ایک لمحہ بھی مینوں تو اپنے آپ تے چھڈتا میں برباد ہو جاؤں، یا شیطان گمراہ کر دوں گا یا میرا پٹھا بہ جاؤ گا، ایک لمحے لی بھی مینوں میرے تے نہ چھڈی، واصلح لی شانی کلہ، اور میرے سارے کام سوار دے، لو جنہیں گننے تے گن لو، جنہیں بھی میرے کام ہیں دین دے یا دنیا دے، واصلح لی شانی کلہ، میرے سارے معاملے اور کاروبار درست کر دے۔ یہ اللہ نے اپنی رسول دی ذریعے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعا تعلیم کرائی، انہاں دناں چ دی کثرت کرو، اگے پیچھے بھی جنہیں پڑھی جائے اس دعا نو پڑھو۔ ہن اصل مضمون میرا جڑا ہوئے ہے جیلی میں سورہ بقرہ دی آیت تلاوت کی تھی کہ قرآن پاک نو جدوں ایک بندہ پڑھدا نا تے ایک حیرانی وہ سامنے آؤندی ہے
بھی قرآن پاک نے نماز ہے کہ انہاں کہہ کے نماز ادا کرو، کدے کہتا رکوع کرو قیام، کوئی یہ تفصیل نہیں بیان کی، کوئی وہ نقشہ نہیں کہ کداں شروع ہونی ہے، کنیاں رکھتا، کی پڑھنا، کدوں یہ ٹوٹ جاندی ہے، کدوں سے یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں ملتی۔ ایڈی وڈی بات جی دین دا مڈ ہے نا، نہیں گول موڑ گل ہے۔ زکات بھی ہے تو زکات دو، کنہ مالاں تے لگدی ہے، کنے تے جا کے لگدی ہے، کدوں دینی، نہیں رسول کریم علیہ السلام تے چھڑتا، قرآن نے تفصیل نہیں بیان کی۔ یہ حال حج دا، مگر جدوں اسی خاوند بیوی دے مسئلے تے آنے نا، گھریلو زندگی، آئلی زندگی، حیرانی ہے کہ نہ کسی عبادت دی انی تشریح ہے قرآن کے اندر، نہ کسی جہاد دی انی ہے جنہ بیوی اور خاوند دے مسئلے نو ڈیٹیل نہ قرآن نے ڈسکس کی۔ اینی بحث ہے تے کہ کیڑی عورت نال تو نکاح کر سکدا، مہر کیویں دینا ہے، او دا بعد اگر ناراضگی ہو جائے تو سالس کیویں مقرر کرنے ہیں، طلاق کیویں ہونی ہے، عدت کیویں ہے، زہار ہے، ماں کہتا کی ہے، بچہ جڑا بعد طلاق تو دی حضانت دا کی مسئلہ کین سنبھالنا، ورکیاں دے ورکے لکھی جاندہ۔ تو حیرانی ہوندی ہے کہ دین نماز روزے نو چھڑ جاندہ بیا پہ رسولہ تشریح کر دیں گے، اینی تشریح نہ بیان کرتا کہ اتھے رکھنا نہیں پڑنا چاہیے۔ پچھلے جمعے تسی سنیا کہ اس دور دی بدماشی یہ ہے کہ ایک پاسے اگ لاتی ہے، ایسے اسباب مہیا کرتے جنہ نوجواناں لڑکیاں جی اشتعال ہے، طوفان ہے برپا، دوجے پاسے بندوبست کوئی نہیں، نکاح مشکل کرتا رسمانہ، جہیزاں نے، برادریاں دے چکراں نے، اس تو نتیجہ پھر وہی نکلنا جڑا ہر زمانے نکلیا، بدکاری پھیل گئی۔ قرآن پاک نکاح دے بارے بحث کردا، اینی تشریح نہ کردا، بس جویں ایسے عمارت دی جڑی پہلی اٹ کسی عالم نے رکھی سی نا، سنگے بنیاد، میں تواڈے سامنے صاف عرض کرنا کہ خاوند بیوی دا نکاح دنیاوی مسئلہ نہیں، نمازاں روزیاں حج تو بڑی اٹ اے اٹ صحیح رکھی گئی نا، اسلام آنا نہیں تے اسلام کوئی نہیں آنا۔ یاد رکھو حج بھی ہوندے رہنے ہیں، روزے بھی ہوندے رہنے، دین برباد ہوندا جانا۔ اٹ غلط رکھ دیں، پہلی اٹ ساری غلط ہو چکی ہے جس نتیجے معاشرہ برباد ہو چکا ہے۔ اس گل نو دھیان نہ سننا ہے کہ نکاح کھیل نہیں جویں اسی بنا لیا، جدھر مرضی دے دینے تھیاں تو جدھر مرضی رشتے کر رہے ہیں، توبہ توبہ اللہ انداز، پہلی بنیاد غلط ہو گئی۔ خشتے اول چون حد میں مار کج، پہلی اٹ ونگی رکھ باؤ گے تا سریا میر ودی وار کر، آسمان تک عمارت لے جاؤ ٹیڑھی جان۔ اس تو اللہ پاک نے جے نرا یہی ہوں بھی گھر وساؤنا تو ایک مرد عورت نے محبت پیار کرنا، کھلی چھٹی دینا، عیسائی کر لو، ہندو کر لو، بدھ کر لو، جڑی مرضی کر لو، گوری چٹی دیکھ لو، نہیں پابندیاں لگائیں کہ مسلمان دے گھر یہو جی عورت ہونی چاہیے، مسلمان لڑکیاں چ یہو جی چھانٹ، کیوں؟ رب نو پتہ ہے نہ وہ گل جہاد چا نہ وہ نماز چا نہ حج چا، جڑی نکاح چ نکاح سمجھو تسی اپنے گھر دے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کر رہے جے، مسجد تو زیادہ پاکیزہ، مدرسے تو زیادہ پاکیزہ، جس دن لڑکی لڑکا تسی چنیا، نکاح پڑھیا، اس دن سمجھو ایک اللہ دا گھر جڑا نا دینی ادارہ وہ دی بنیاد رکھی۔ اگر تسی صحیح چنیا ایک پاک نسل تیار ہوئی۔ اور مدرسۃ اذا دتا تیم شابن آراکی، ایتھوں گمراہ ہو سارے، اسی ہور سارے معیار سارے رہ گئے، ایسیا نو ویکھو، ایسیا نو ویکھو، اور جے لیے اللہ نے رشتہ ایڈا جڑا انہوں نے اینی اہمیت دیتی، یہ ایک چھوٹی سے چھوٹی گل میں آپ بیان کیتا کہ گڑبڑ پیندی ہوئے تا حل کر، وہ اس پاروں یہی نہ کم سیدھا ہویا تو ہور اسلام پھر کوئی نہیں آنا، نہ گاں دی نسل نکلنی ہے، نہ گھر دے اندر ہی پاکیزگی آنی۔ اس تو اللہ دا دین جڑا سب تو زیادہ جس گل تے انہیں زور دیتا کہ یہ خلل نہیں ہونا چاہیے، پہلا انتخاب ٹھیک کرو۔ مدرسۃ اذا دتا، ماں جدوں تو چننا نا، نو لب کے لیاؤنا، وہ ایک سکول ہے جڑا تو بناؤن لگا، دینی مدرسہ، جے ٹھیک چن لیا نا، دتا شابن طیب الراکی، تو انج سمجھ لا ایک پاک نسل دی نہیں رکھ دیتی، تو آدم تک نیک جمن گے وچوں تے اودی گوچ وری پیدا ہون گے تے نچن ٹپن والی لے آن تے ٹھیک ہے اپنے راگ رنگ کر لیں، دین دا پٹھا تو بٹھا دے، اسلام برباد کر۔ اس تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ادوں بھی ایسی ہن بھی ہے، پہلیاں 3 گلاں میں جڑیاں دسوں گا وہی اسی ویکھنیاں، تن کال مرات الاربع، کہ 4 گلاں پاروں لوگ نکاح کردے عورتاں نا، لے جمالہا، سب ویندے پھردے، تصویر وکھاؤ، قد کنا، گوری چٹی ہے، پتلی ہے، یہو جی اے حسن ہے، بلے حسب ہے، اگے بڑھن گے تو ویکھن گے دا خاندان کی ہے، کوئی افسر ہے یا کس طرح دے لوگ ہے، بلے مال ہے، کچھ دولت ویکھن گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے 3 پیراں ہیٹھاں رون کے آکھیا دفع کرو انہاں 3 شیاں،
یہ کچھ بھی نہیں. فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے اللہ تینوں ہدایت کرے دین والی لب. تو دیندار لیا پاوے وہ غریب کرانے دیا ماریاں دیا، مال نہیں کوئی کہتا، بلکہ اللہ دے نیک بندے دعائی دیں دے جنہاں حسن ویکھیا نتیجہ کی نکلنا. اللہ پناہ دے شاد و نادر تو سوا لا تزوج النساء لا حسنہن، سونی ویکھ کے نہ نکاح کریں، فاسا حسنہن یردان، تینوں کوئی پتہ نہیں وہ دی وہ خوبصورتی انہوں برباد کر دے، وہ لوگاں نوں بکھاؤں دی پھر کئی گاہک بن جان حسن خراب کر دوں گا. ولا تزوجوہن علی اموالہن، نہ پیسہ ٹکا ویکھ کے کر لیا بچی، فاسا اموالہن ان تطغیان، اے مالداری تے امیران دی بچی ہونا ہی شاید انہوں سرکش کر دے، گل ہی کسی دی نہ مننے آکڑ خاں بن جائے. ولیکن تزوجوہن علی الدین، چھٹ گیا نا جی تو میں نہ ایٹ غلط ہو گئی ہے سارا کام خراب ہے. مڑ کے روندے نہ نو پوچھدی نہ پوت پوچھدا، گاہ پتر پوتے بھی جڑے جم دے پھر نچن گاؤں والے جم دے، پر جدوں نی غلط رکھی ہے کوئی نیک لبھی کوئی نہ کتھوں توقع رکھ دوں، کتھوں ایک گندے بیج تو اچھا پودا پیدا ہونا. فرمایا دین پاروں نکاح کرو. ولامتن سوداء خرماء ذات دین افضل. اللہ کو دین نو کنی فکر ہے، بس جی میں مسجد جانا ہے پاک جگہ نماز پڑھا پاک ہے دیکھے وہ تو بڑا کام ہے جنہوں اللہ نے آپ لیا بے رسول تے بھی نہیں چھڈیا. وہ ایک ایک گل آپ بیان کی ہے پہلا کام ہے یہ ٹھیک نہ برباد تو انہوں خراب کرنا، پھر مسئلہ پوچھتا پھرنا اے کی ہے کہ تو زکاتہ روزہ نو رونا چھڈ، پہلا اس کام نو درست کر، خاندان پاکیزہ لڑکیاں انتخاب کر. ورامتن سوداء خرماء ذات الدین، کالی رنگ دی ہوئے، آزاد بھی نہیں، لونڈی ہے، نک بھی وہ چریا ہے بھی فرمایا وہ سمجھ تھوڑی مگر دیندار ہے افضل. تو یہ مقابلے جنیاں نا اپوزٹ بھی سونی جسم ٹھیک ہے کچھ نہیں، اے کالی کلوٹی ٹھیک دیندار. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فکر سی بھی گھر چ پودا لاؤنا تے عمدہ لاؤنا، کوئی ایسا نہیں بیج بو دینا بھی جدے کنڈے وجن پہ. کد تو نو لیا ہے مدینہ شریف رات نو پھر رہا اپنے زمانہ حکومت، ایک مکان کولوں دی لنگے فجر دا وقت ہونے والا سی. ماں بچی دی گل بات ہو رہی ہے، ماں نے کہا پتر دودھ لین والا آن والا پانی تھوڑا جا ملا دے. بچی نے آخیا ماں امیر المومنین نے منادی کرائی ہے کہ پانی نہ پاؤ دودھ خالص ویچو. تو کہنے لگے امیر المومن کو نال تریا پھردا، انہیں بچی نے آخیا امیر المومن اماں نال نہیں تریا پھردا، امیر المومن دا رب نال پھردا. رب بین آپ نے اسے مکان تارے، مکان جڑا انہوں نے دیکھا بھی کہڑا ہے، اور سویرے ہی اپنے غلام اسلم نے بھیجا جا کے پوچھو لڑکی کی کتے منگنی ہوئی ہے اج اسی طرح. جنہوں نے پائی دین دی فکر سی بے نمازاں بھی آ جانیاں، پھر گاں چھوٹے چھوٹے بھی جمنے تے نمازی جمنے، پہلا ماں تے چج دی لبا. انہیں آ کے آخیا نہیں شادی کوئی نہیں آئی، اپنے بچے کی آسم سے اس بچے کا نام آسم دے گھر آئی، حضرت عمر رضی اللہ کی بہو بنی. وہ جو اللہ نے ایک بیٹی دیتی، وہ بیٹی گاں بنو میاں ویائی گئی، ہاں عبدالعزیز دے کر گئی تو جو جمیا پھر عمر بن عبدالعزیز. اور عمر جدوں پھر آیا حکومت تے 2.5 سال رہا، مگر دنیا نو پھر وہ نظارہ نظر آ گیا جڑا رسول پاک دے زمانے سی خلیفہ دے زمانے. ان عمر ثانیہ دے بھی دوبارہ سمجھو عمر دنیا تے آ گیا. اور کئی خاندان دے لوگوں نے وہ پھپھی کو شکایت کی تھی فاطمہ کو، بے عمر نو سمجھا بھی جو اسی لچ ترتے ہونے نا جاگیراں ساڈ کو خزانہ لٹیا کانوں چھین چھین کے واپس کر رہا، وہ سانوں موج میلہ کرن دے گاہ ٹھیک کرنا تے جو مرضی کردا. آپ نے جو گل نہ منی تو فاطمہ نے جا کے آخیا گل سنو تواڈے وڈے جدو عمر دی پوتی لایا سی تو یہو جہا جمنا سی. اللہ اکبر، یہ وگڑیا خاندان سی. انہیں آخیا عمر دی پوتی لیا سی یہو جہا ہونا، یہو جی سی گل کہ نیک لبو بیٹی صحیح ہوئے. اور اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ دعائی دیتی ہے، پڑھیا لکھیا کوئی جاہل مولوی نہیں، دخترے رستاق زاد جاہلے پست بالا صبر بگی. اے پڑھ لگتی سی کڑیاں ادوں. انہیں آخیا اے کاش یہ تعلیم دا داغ سارے دامن تے نہ لگتا. یہ آدھے نا پڑھاؤ، انہیں آخیا کاش یہ داغ جڑا لگیا پڑھیاں لڑکیاں دا نہ لگتا. یہ بے علم رہندیاں دین بچیا رہندا. یہ کرا علم ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن،
کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت ہے سکولاں کالج بگڑ گیا فون کر رہی ہیں بیگانے بندیاں نوں کچھ نیکی نہیں آئی یہ قرآن پڑھدیاں سی سپارے پڑھدیاں سی دین اسی دنیا دی خاطر نوکریاں کرن نرساں لگ جان اتنے اوئر ہوسٹس لگ جان دنیا دے کتے بن گئے نتیجے برے سامنے اتنے دین سامنے سی کہ دین ہونا چاہیے اس تو یہو جی عورت لبھی جہاں یہ بھی نہ پوچھا وہ باغ بھی ہے کہ نہیں نہ کوئی جہیز نہ صرف دینداری ویکھی کہ کڈی بچی نیک ہے جنہیں آخیا خدا بھی تو اللہ تعالیٰ نے جڑا عورتوں سے پابندی لا دو آئٹم میں تھوڑے سامنے پڑھا بھائی جی میرا گھر ہی وساؤنا ہوں کھلی چھٹی ہوتی جی میں مرضی کر لو جنہوں سول میرج انگریزاں نے رکھتا ہندو عورت شادی کر لو مسلمان لڑکی وہ کافرانہ کر لے کافران کا اجازت سی دین نہیں جا سکتا مسلمان بچی دے کسے حالت کسے کافر دے گھر نہیں جا سکتی اللہ آندا صرف گھر وساؤنا دعاں دے خیالات ایک دوسرے تے اثر پاؤندے یا انہیں رنگ لینا اپنے رنگ انہوں اس تو بچی نوں کفر دے گڑا ہی چھڑ دے جی خاوند بے دین کر دوں گا دوزخ جاؤ گی تہاڈی بچی تے عورتاں لئی بھی دائرہ تنگ کرتا ایک تے آیت فرمائی کہ جنہاں لوگوں کو تے نبی کسے دی کتاب ہی کوئی نہیں نہ سچی نہ جھوٹھی انہوں نے تے قطن تہاڈا نکاح کر حالانکہ ہو سکتا ہو ہندنیاں سکھنیاں زیادہ خوبصورت ہونا فرمایا لعنت پہ جو سن تے تو اے مشرکہ عورتاں لے آ کے ایمان خراب کرنا جہنم جانا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے فرمایا کہ جڑے لوگ مشرک ہیں انہوں نے تسی کسے حالت نکاح نہیں کر سکتے اجازت ہی نہیں ورا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن غور کرنا نکاح دا مقصد اگر گھر آباد ہوندا تو پھر نہ پتہ کیتا جاندا کی وہ دین ایمان ہے دیکھ دے گوری چٹھی عقل سمجھ آ گئی پڑھی لکھی نہیں اللہ نو زیادہ فکر ہے جنت دوزخ دا خیال کرو مشرک عورتاں نال نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لیاؤن ولا امنتم مؤمنۃ خیر مشرکۃ ولو عجبتکم پاویں وہ مشرک عورت تانوں کڈی خوبصورت نظر آوے او دے نالوں لونڈی لب لو مگر ایماندار ہوئے اس آزاد مشرکہ نالوں بہتر ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا تے اپنیاں تیاں بھی مشرک مرداں نوں نہیں دینیاں جب تک ایمان نہ لیاؤن ولا عبد مومن خیر مشرک ولو عجب اج انہوں دنیا دا کم سمجھا کٹھے ہو جاندے لائٹاں لگیاں بینڈ وج رہا ہے اتنے آ کے کئی نچدے سٹیجاں کنجرو یہ سب تو وڈی بات ہو رہی مسجد ہونا تمہیں پاک نہیں سی بنا چاہتا جنہ اتنے بنا چاہیے نکاح دی مجلس تسی انہوں کنجا کرتا اے وعد ہون لگا جنوں اللہ پاک آندا واخذنا منکم میثاقا غلیظا ایسے آسمان کمدا پیا تے زمین لرزی بدماشا تو نچدا ایک باپ اپنی بیٹی پرے مجمع کہنے لگا میں تیرے حوالے کردا تینوں پتہ کہ گلو کیسا حوصلے نہ کر رہا اس بچی نو اگر کوئی بڑی نظر نہ ویکھدا گردنا اڑ جاندی مگر وہ مجلس آندا کہ میں پت تینوں دینا اللہ آندا اخذنا منکم میثاقا غلیظا جڑا تینوں پوچھ لیا بھی قبول ہے تو سمجھدا کاف پہ لام بولیا تو تیرے کو ایک بڑا سخت عہد لیا گیا جڑا یا نبیاں دے عہد نو قرآن نے آکھیا اخذنا میثاقا غلیظا سورہ احزاب کہ نبیاں کو میں جڑا اقرار لیا بھی دین پورا دس دیو نہ دسیا تہاڈی شامت آ جاؤ انہاں کو بھی میں بڑا اوکھا وعدہ لیا کہ تہاڈے کو بھی بڑا سخت عہد اس ویلے آ جاندا اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنے آخری حجۃ الوداع اعلان کیتا خطبے انکم اخذتمونا بایمانۃ اللہ جنہاں دے ہوئے ویاہ وہ بھی سن لو بڈھے جوان اور جنہاں دے ہونے وہ بھی سن فرمایا تو جدوں اس بچی نو لینا کوئی مولوی نہیں تینوں دے رہا کوئی باپ نہیں یہ مزاج رکھدا یہ صرف اللہ دی امانت ہے جڑی تینوں دتی جا رہی اللہ اپنی امانت تیرے ہاتھ پڑا رہا بے میرا دین آندا اینوں دے دے تے میں ویکھوں گا اینوں جس لیے اللہ پاک نے جڑی آیتاں رسول کریم نو سکھائیاں تے حضور نکاح دے موقع تے او دے لفظ ہوندا سی ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے اس بچی نہ کی ہوندا تے تو کیویں رہنا میں دیکھ رہا بندے نہیں گواہ میں گواہ میں اس مجلس موجود ہاں اور میں دیکھدا پیا میری شریعت دے تحت عہد ہو رہا نہ نبھایا تو اس امانت خیانت کی تھی شامت تیری یاد نہیں فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَا سَبِيلًا جے چنگا پرا تیرا کیا من دیو تے ہمیں خام خواہ تانگ نہ کریں بہانے بنا کے انہوں زچ نہ کریں ورنہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ سورہ نساء کہ تیرے تے بھی ایک سپریم طاقت موجود ہے اللہ جڑا غالب ہے اور بہت بڑا جب وہ دے سامنے کھڑا آیا نا انہیں ہاتھ پا لیا کسے نہیں گاہ ہونا تینوں چھڑا لیا تو ہن سختیاں کردا بھی میں خان دیا ہن ماپے کی کر سکتے تو کر لا جو کردا میں آپ دیکھ میرے حکم نہ امانت دیتی تو حرام دردگی کر رہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرہ بصیر کہ
اگر نیک رہو گے لڑکی نال ظلم تو بچو گے تو بالکل اللہ تعالیٰ تہاڈے عمل ویکھ رہا، انعام ملے گا، شاباش۔ اور اگر زیادتیاں کیتیاں تو پھر اللہ بڑا وہی گرفت تو بچن کا سامان کر۔ اس تو اس رشتے کے بارے چ اللہ اور رسول علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ دونوں دی جنت دوزخ دا قصہ، یہ ہمیں دنیا کے گھر چلاؤ والی گل نہیں۔ عورت سن لے اگر انہیں تہجد پڑھی، نمازاں پڑھیاں، حج اور عمرے کیتے، خاوند ناراض ہویا جائز وجہ تو دی نماز وہ منہ تو بھی نہیں تاں جانی اللہ نے وہ منہ سے مار دی۔ تم بخت میں انہوں تیرا سربراہ بنایا اور انہوں قوام بنایا خاندان دا، تو وہ اطاعت نہیں کر دی۔ تے جے ظلم بندے نے کیتا خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا دن قیامت دے جو پرچے ویکھے تو آدھے سارے چوالا وہ شمار ہونے جنہاں دا سلوک اپنی کروالی نہ چنگا۔ اس تو کوئی نہیں بھی میرا ماں پیو آندا آیا کر، ماں پیو کوئی حق نہیں رکھ دے۔ یاد رکھو دین میں یہ جے پرڑے نہیں چکاؤں، ماں پیو دا حق ہے خدمت کراؤنا، دی محبت ہوئے انہیں کوئی حق نہیں رکھ دے کہ لوگوں دی تیاں نوں تنگ کراؤں۔ انہاں نہیں کسے دتیاں، انہاں دیاں اگر ہوئے پھر پوچھے کہ ہن میاں دی گل کرو، وہ بھی اپنے ماپیاں مگر لگ گیا تہاڈی چیز پھر رون گے۔ تو خدمت کرا، نیک سلوک کرے بچہ تیرنا، مگر یہ نہ تنگ کر کے تو بیوی اپنی نوں خواہ مخواستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حساب دینا دیکھ لے۔ تو اللہ فرماؤں ہے کیوں میں آکھیا کہ مشرک مرد نوں دھی نہ دیو تے مشرکاں دی دھی لیو نہ کی، وہ گل جڑی میں دسی کہ نکاح دنیاوی نے اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ ول سددے، مشرکاں دے عقیدے جہنم نوں کھڑن والے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، تے اللہ اپنے حکم نہ چاہندا کہ تسی جنت ول آؤ تے بخشے جاؤ، ویبین آیات للناس، اللہ اپنے مسئلے کھول کھول کے تانوں تد دسدا لعلکم یتذکرون، تاکہ تسی ہوشیار رہو۔ خطرے دا گڑا ہے، مشرک عورت آ گئی مشرک مرد نوں دیکھی برباد ہو جانا۔ اس تو ایک تنگ دائرے چ اجازت دیتی، تھوڑا جا کئی باری ضرورتاں بھی پیش آ جاتی ہیں، کوئی آدمی ایسے ملک چلا گیا مسلمان لڑکی نہیں ملتی یا کسی ایسی عورت کی محبت مبتلا ہو گیا، اللہ نے آگا چل تم مرداں تے تھوڑا جا سی نرمی کر دینے، مشرکاں دی تے کافراں دی تے بالکل اجازت نہیں، اہل کتاب دی دے دینے، یہ چونکہ تازہ نبیاں دی امتاں کتاباں قیامت نوں مندے فرشتیاں نوں سارا نیکی بئی دا یہود نصارا، ایک قرآن پاک سورہ المائدہ، مگر وہ دے نال بھی بہت ساریاں خطرے دیاں گھنٹیاں بجاتی۔ شغل نہیں ہے جاندے اتنے اپنے لین نہیں نہ کاغذ بناؤ لی کری جاندے عیسائی، آپ بھی نال عیسائی ہو کے شراباں پیندے خنزیر کھان لگ پیندے، بے دین ہو جاندے۔ جس گل تو اللہ ڈرایا سی کہ نکاح جڑا ہے میرا گھر ہے، یہ ایک دوسرے تے اثر پینا ہے، اے سورہ مائدہ، والمحصنات من المؤمنات، کہ مومن عورتاں چوں بھی پاک دامن۔ دیکھو جے گھر نوں دیندار بناؤں دا نہ خیال نہ کہ ایماندار عورتاں کر لو، ایمانداراں چوں بھی آکھیا والمحصنات، شریف پاک دامن، لچیاں نہیں لیاونیاں، نیک، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تے تہاڈے تو پہلاں جنہاں نوں کتاباں ملیاں یہود اور نصارا، انہاں دیاں پاک دامن لڑکیاں نہیں کر سکدی۔ بالکل جے کرنی تے کوئی شریف تے ہوئے، نچن ٹپن والی رقاصہ تے نہ ہوئے، انہاں تے بھی پابندی کہ پاک دامن۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جے انہاں دے مہر تسی دے دیو، محسنین، مگر نکاح دی قید چ لیاؤ، کھلی عیاشی دی اجازت نہیں، نکاح کر لو، غیر مسافین، بدکاری نہیں کردے پھرنا، ولا متخذ اخدان، نہ چوری گرانے لاؤنے ہیں، اے اگے خطرہ۔ اجازت دیتی کہ چلو یہود نصارہ بہت نیڑے، آخر نبیاں نوں پہچان دے، کتاباں دا پتہ، قیامت دا بہت گلاں شریعت ساڑے نیڑے، خطرہ کچھ گھٹ گیا، مگر اللہ اس تو غافل نہیں، پتا خطرہ یہ بھی بڑا، یہود نصارہ دا بھی ڈر بڑا۔ اگے فرمایا وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جن عیسائی یہودی اور لڑکیاں نہ نکاح کر کے پھر انہوں نے پیار چاہ کے ہولی ہولی ایمان چھڑ دیتا تو کفر لیے چلا گیا، لڑ گیا، لے گئی وہ لڑکی ادھر، فقد حبط عملہ، ساری کمائی دی عمر دی برباد ہوگی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تے قیامت دے دنوں پر برباد ہونے آتے ہو گیا۔ اس تو جدن نے جانا نا، جے انی ہمت ہے، اینا ایمان پکا، تے تسی انہوں سیدے در لیا سکتے جے جرت کرے ہو، تے جے اگے کھسکے جنا اسلام تو، بے وہی لے جو گی تو انہوں تے پھر پڑے، پھر ادھر نیڑے کوئی نہ جائے ورنہ کفر چ مبتلا ہو گیا۔ اطلاع دیت کہ رشتہ ہی ہو سکتا تو انہوں کافر بنا دے۔ اور تاریخ اسلام میں دس دیجئے جنہ ساڈے مسلمان ملکوں میں غیر مسلم لڑکیاں نے تباہ کیتا، جڑیاں نکاح لے
اکبر کے زمانے کچھ ایسے مولوی بھی اٹھ کھڑے ہوئے نا، اکبر الفضل فیضی، جنہوں نے ہندوؤں نے اہل کتاب بنا لیا، یہود نصارا تو گاہ لے گئے نا، راجپوت راجے جڑے سے انہوں نے بچیاں لے آدیاں محلوں سے، بت پرست محل سے بت پوجن، اور نتیجہ کی نکلیا پھر وہی سلطنت اسلامیہ جنہیں جھنڈے گڈے سی رسول اللہ دے دین دے، اکبر کافر ہویا پھر یہاں ہی اپنی بیویاں جودا بائی اور آکھے رکھے اعلانیاں پھر رسول اللہ گالاں کڈیاں، کعبے نو پیر کر کے ستا، خنزیر محل دے تھلے بناتے کہ سویرے زیارت کرو، اور صاف صاف کیا کہ محمد اور احمد ایک اہم قادم، اللہ جس گل کی دعائی دیتی سی بھی جے کرو گے تو نتیجہ کی نکلنا پھر، کہ میرا صرف یہ اب تسی مباشرت کر چڑنی ہے، بربادی ہو گئی۔ اور یہ عثمانی سلطنت جڑا سی رونے کہ مصطفیٰ کمال اور خلافت ختم کرتی، وہ خلیفیاں کا پٹھا تو پہلا بہ گیا کہ یہودی لڑکیاں محلہ چ آ گئیاں جنہوں نے ایک راز دسیا، ساری جاسوسی مسلمانوں کی انہوں بیویاں نے کی، اور کنیاں وزیراں امیراں خاندان انہوں نے جاسوس بناتا، مسلمانوں چوں ہی سلطنت کا پٹھا بہ گیا۔ ایسی وڈی سلطنت جڑی پوری دنیا جھنڈا ترکاں دا لہراوندا سی، اور مسلمان انہوں نے صوبے سے اشارہ ہوندا سی خلیفے دا، فوجاں چل پئیاں، یورپ کمبدا سی، برباد کر کے رکھ دیتا۔ اس تو اللہ پاک فرماؤندا میں نمازاں روزے حج زکات رسول اللہ دے چھڈ کے بیاپے دسدے رہن گے، مگر نکاح طلاق دے مسئلے میں آپ بیان کیتے، میں نے پتا جی بنیاد اگر گڑب ہوئی چون کھلتی ہوگی، سلوک خرابی ہوگی، برباد ہو جائے۔ یہ آئلی زندگی جڑی اپنا گھریلو یہ ٹھیک کرو، بالکل پاکیزہ زندگی گزارو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق، پھر تسی سمجھو سب تو بڑا دینی کام کر۔ رسول کریم علیہ السلام دا گھر چونکہ دین دا مرکز، رسول والی ہور دارا تنگ کر اے کہندے جی حضور نے زیادہ بھی کیتیاں مگر جی پابندیاں آپ یہود اور نصارہ دی لڑکی نہیں کر سکتے، سانو چھٹی ہے قرآن چ پڑھیا اپنے لیے خطرہ مل لئی، مگر کیا نہیں نبی دے گھر چ ورن دا سوال نہیں، جنی مرضی خوبصورت ہون نبی نہیں انہوں نے کہا کر سکتے، وہ تو ایک دنیاوی عیاشی ہوگی، نبی دے گھر کفر دا ڈیرا لوانا نہیں کر سکتا۔ سورہ احزاب۔ اور جڑیاں حلال ہے میرے تہاڈے لیے کہ اسی اپنے چاچے دیاں لڑکیاں پھپھیاں دیاں ماسیاں نے نکاح کر سکتے، رسول کریم نے یہ بھی کیا کہ نہ تو تسی انہاں نہ کر سکتے جے جنہاں نے تہاڈے نال ہجرت کی، اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی بعد ایمان لائیاں پاویں ابو طالب دی بیٹی ام ہانی تو نکاح نہیں کر سکتے، سانوں اس گھر دین چاہیے جڑی کل کلمہ پڑھدی ہوئے اس قابل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ دے گھر ڈیرا لا۔ اس تو نبی علیہ السلام دے گھر جڑیاں بیویاں سی، سورہ احزاب پڑھو پتہ چلتا، چھوٹے چھوٹے سیل سی، مدرسے کے انہوں نے ایک جڑی سی نا وہ حضور علیہ السلام دے دین لے کے بیٹھی، بڑھڑیاں سی، بیوہ سی، حضور نو تھوڑیاں لب سکتیاں سی کنواریاں خوبصورت، عمر رسیدہ اور کئی قبیلیاں دیاں، تاکہ ہر قبیلے دیاں بچیاں نو آسانی ہوئے، تکلف نہ ہوئے، بلا چج کون اور آ کے اپنی اس ماں کو دین سکھا۔ اور میں نہ اگر اینیاں بیویاں حضور دیاں نہ ہون دین اتھے رہ جانا، مرداں نو کچھ پتہ لگنا، عورتاں نو کون سمجھا؟ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں نو ہدایت ہوئی بھی اتھے زیور نہیں منگنے تے نہ سوٹ منگنے۔ بعض وقت منافق عورتوں نے آ کے اکساتا پڑکاتا بھائی چلو پہلاں دی غریبی دا زمانہ ہن حضور کو تھوڑے مال ہے، فتوحات ہوندیاں منگو، عورتاں سے منگن لگ پیاں، قرآن اتریا سورۃ احزاب کی، انہوں نوٹس دے دیو کہ اگر یہ شاید چاہیے آؤ میں تمہیں طلاق دیاں تو چھٹی دیاں، جتھے جا کے لب دے لے لو، تسی نبی دے گھر اس گل ہی رب نے تمہیں دیندیاں، اتھے فقیر رہنا، درویش رہنا، پھٹے کپڑے پاؤنے، دین لے کے بہنا، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، دن رات لیکچر جاری رہنا چاہیے، اتنے بھی ماں بیٹھی اتنے جو اللہ دی کتاب اور اللہ دی رسول دی حدیثاں سنیں بیان کر، اور اما عائشہ رضی اللہ دی حدیثاں انہیاں بھی مرد صحابہ دی میں انہیں نہیں نکلتی۔ ربو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں جدوں کوئی مسئلہ آڑیا، قرآن دا آڑیا، حدیث دا آڑیا، تاریخ دا، او دا حل حضرت عائشہ رضی اللہ کو ہے۔ اس تو اینی چھوٹی عمر جڑا رسول اللہ نے نکاح کر دے کیتا نہ کر دے تو میں نہ عقل کی کمی ہوں، دیکھیا آپ نے کہ ایڈی اللہ نے دانائی اور عقل بخشی کہ اس بچی نے میری تربیت ہونا چاہیے، بیٹی کی طرح کر لے، اور ایسی تربیت کی تھی کوئی مسئلہ پھر ایسا نہیں۔ حضرت عمر تک کے زمانے سے اگر جھگڑے صحابہ دے تو فیصلے بھی اما عائشہ کو کہتے، تو رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے کہا مومن عورتوں صرف تسی اہل کتاب بھی نہیں کر سکتے، اپنیاں خالہ اور پھپھیاں دیاں بیٹیاں بھی وہ کر سکتے جنہوں نے ہجرت کی تھی، جنہوں نے بعد اسلام دیندہ ہو نہیں۔ ہر گل جڑی میں اشارہ کر رہا کہ مقصد اللہ تعالیٰ دا دین دے مرکز قائم کرنا، کہ مسلمان دے گھر چ صرف نہیں بے کھان پکاؤن والی ایک آجی دین دا ایک مدرسہ کھول دے، ایسی عورت آ جائے جڑی آپ بھی نیک ہوئے اپنی اولاد نو پاک کر۔ اور جنہ علماء نے گل کی کڈی وڈی ہے جڑی میں تہاڈی خدمت عرض کر لگا کہ جہاد نالوں بھی نکاح افضل ہے، جہاد کڈی وڈی گل ہے، شہید ہونا لوگ چاہتے۔ علماء اسلام نے آخیا دین نو سنو،
نکاح جدوں بچے بچی دا ہوندا جہاد تو اعلیٰ عمل ہے تو زیادہ اجر ہے۔ وجہ کی ذرا کھوپڑی اپنی حاضر کرو، وجہ صاف سمجھ آؤں۔ جہاد جڑا کوئی ضروری نہیں کہ اسلام نو پھیلاوے، ہو سکتا کہ کافر مقابلے تے اپنے ایمان تے جمے رہن تے مارے جان، کوئی ٹھیکہ نہیں جو اسلام لیا مر سکتے، جے رعایا بھی بن جان ذمہ بن جان کہ تہاڈی رعایا بنے، وہ کوئی گارنٹی نہیں ضرور اسلام لیا، مگر یہ بغیر لڑیاں بغیر کسی بندے دا سر وڈیاں جے اللہ تعالیٰ اولاد نیک جے ایک پاک رسل لائناں لگدیاں جانیاں مومناں دیاں کلمہ گواں دیاں جنہاں نہ جنگ لڑی نہ کینوں ماریا نہ وڈیا، جڑا خاوند بھی ایک پاسے انہاں دے اخلاق دی حفاظت ہوئی، گناہ تو بچن لیے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا سامان کرتا، ایک آن والی پاک نسل دا سامان ہو گیا بغیر جنگ تو۔ اس تو ارمان ہے یار نکاح اسلام اور وجود مسلمین دا سبب ہے، ادھر مسلمان اپنے آپ ہی باقی رہنے ہیں، دشمن نہ بھی چون سانو جنگاں نہ بھی لڑن دے، نکاح نہیں روک سکتے، ایڈا وڈا عمل ہے۔ اس باروں میرے بزرگ اور عزیزو سارے جنی کی توبہ اسی کر سکتے ہیں کہ اپنے معیار بدلیے، اپنے ترازو اور دے باٹ بدلیے، کہ نکاح دے موقع دے دیندار بچہ بچی تلاش کریے، یہ ہوئی ٹھیک ہے۔ ہاں برے نو برا دینا چاہیے۔ سورہ نور چاہتا کئی سوال بھی کرتے، ایک لڑکا لڑکی پہلا کچھ بدکاری کرتے رہے، ہوں وہ نکاح کرنا چاہتے، انہوں دا ہو سکتا ہو نہیں سکتا، کرنا ہی انہوں دونوں دا چاہیے، ہو سکتا تو بڑی نرم گل ہے نا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جدوں آئے کنوارے زانی پہلا مارو 100 کوڑا، اتھے ہی پھر انہوں دا نکاح پڑیا کہ حرام دکھاندے جی لو جاؤ ہن حلال کر کے کھاؤ، اس تو بدکار نو بدکار دیو، وہ نہ کسی شریف کے متھے لاؤ، گندگی جڑا نا وہ جنہیں کیتی وہ ذمہ لگا دینی چاہیے۔ دیندار بچوں نو دیندار بیٹیاں، اور اس تو پھر رسول کریم علیہ السلام دا فرمان برحق ثابت ہوندا ہے، اذا تزوج امرأۃ، جدوں کسی بندے دی شادی ہوندی ہے، نماز وہ لیے آخیا فقط استکمل نصف الدین، فرمایا ادھا دین وہ مکمل ہو گیا، باقی نماز روزے ادھا پیا، یہ ادھا مکمل ہو گیا، نصف دین حضور نے کیا۔ اللہ نصیب کرے چلو رمضان دے زمانے چونکہ پیچھے بھی پردے دے بارے سی حیار شرم دے کچھ نال ملتی گل اپنے لیے اور تواڈی میں عرض کرتی کہ نکاح دے معاملے میں اسی ونگا ہون دی بجائے سیدھا کر دیے تے ادھے تو زیادہ دین تے نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے ایس جمعے تے کوئی سفیر نہیں آیا، ورنہ میرے لیے سمجھو ایک امتحان ہی ہوندہ، سب لوگ پہلا ہی جمعے مل لیں تے مناسب میں اعلان نہیں کر سکتا، جڑا اصل ضروری ہوندہ رہ جاندہ انہاں دیاں فرمائشاں پوریاں کرنیاں پیندیاں۔ تو ہون تواڈے سامنے جڑا اعلان ہے میرے کو پیا، یہ وسیم گارمنٹس میرے دوست جی ہے محمد عثمان صاحب، گلی نمبر 4 سی بلاک محلہ برکت پورہ فیصلہ آباد رہائش ہے۔ انہوں نے بہت مدت ہوئی ہے بھی مینوں ایک بی بی دے بارے کیا بھی وہ خامد سلنڈر پھٹنا مر گیا تو بیوہ رہ گئی، 4 دے کئی بچیاں، مکان اس غریبی دا کوئی نہیں سی، مکان اس خریدیا تے 35,000 دی کمی، باقی پھٹ پھٹ کے اس کر لیا۔ اج دے جمعے اللہ نو منن والے بندے آگے یہ اپیل ہے اس سلسلے زیادہ سے زیادہ مدد کرو، اور اگر پورا نہ ہو سکے تو کوئی اللہ دا بندہ اٹھے جڑا اس رقم پورا کرے، اس بیوہ دے سر سے ہاتھ رکھو، تواڈی اپنی بہن اور بچی ہے، انشاءاللہ رمضان قبول ہو جائے، اللہ تواڈے روزے اور نمازاں قبول کرو۔ اس اپیل نو سنو، شکر ہے کہ کوئی مسجد مدرسے والا نہیں آیا، کر جو ہے مدد، اللہ دے فضل و کرم نہ ہے، بہت ایک نیک مصرف ہے، اور اگر تسی زکوٰۃ چوں بھی مدد کر سکتے جس تو زکوٰۃ بھی اگر کسی کو آ تو بالکل بلا جھجکے دے، بچی سر لکا لو گی کسی مکان دی چھت تھلے تو انشاءاللہ میری تواڈی عاقبت سنور جاؤ۔ اے میرے بھائی عابد مسعود صاحب، صبح الحمدللہ میرا چھوٹا بچہ روانہ ہوا، انہیں اپنے بھائی عمرہ کے لیے روانگی، خیر و برکت صحت و تندرستی اور تمام امور صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق کے لیے دعا کی التجا۔ انشاءاللہ جڑے دوست جا رہے اور گئے اور بھی حاجات جڑیاں انہیں انشاءاللہ دعا کر نماز تو بعد۔ اے اعلان سن لو، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بابرکت گھڑیوں میں پنجاب میڈیکل کالج فیصلہ آباد میں مورخہ 10 نومبر 2004 بروز بدھ 10 نومبر
بروز بدھ جڑا آ رہا دوپہر 12:30 بجے قرآن فہمی کی ایک خصوصی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں ممتاز عالمہ دین محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ لیکچر دیں گی۔ آپ سے اس علمی اور فکری محفل میں شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ موضوع میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے، کیسے پورا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہے، بمقام آڈیٹوریم پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد۔ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس تو پہلا میں گیا سی، اتنے میرا بھی لیکچر ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں چ انہاں بچیاں نوں بڑی توفیق دیتی ہے۔ ایک نیک باپ دی بیٹیاں حکیم عبد الرحمن ہاشمی ولی اللہ آدمی سی، بہت دین دی خدمت کی، رب نے بیٹیاں دیتیاں، انہاں ساریاں نے یہ محاذ سنبھالیا، اور حقیقت ہے بے علم بھی اللہ نے انہوں نے دتا، بے انہاں مولویاں کوئی ہے نہیں، اور جتھے جتھے انہاں دی آواز گئی اتھے جا ہی نہیں سکتی۔ بہت اچھے لوگ جڑے امیر وہ ساڑیاں کتھے سن، مگر انہاں دی اس تبلیغ دی برکتاں پردے ہو گئے، لڑکیاں با حیا ہو گئیں۔ انہاں وڈا کام اللہ انہاں تو لے رہا، بے دعا ہی کرنی چاہیے بلّہ انہوں مزید توفیق دے، تے جڑے جا سکن انشاءاللہ انہوں دے لیکچر تو بعد محسوس کرنگے ایک عالم دی بات سنی۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ اعلان دے الترغیب والترہیب جو امام منذری کی مایہ ناز کتاب ہے، اس کا ترجمہ 3 جلدوں میں مکمل چھپ چکا ہے۔ اس کے مترجم مولانا محمد عثمان مقیم مدینہ منورہ ہے، اور اس کا مقدمہ مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری نے لکھا۔ تمام احادیث پر اعراب اور ہر حدیث کا حوالہ موجود ہے۔ کتاب ضخیم ہونے کی وجہ سے ایک سیٹ لے کر آیا ہوں، جو حضرات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام اور رعایتی قیمت 400 روپے ادا کر دیں۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ کتاب کی عام قیمت 650 روپے۔ اس کے علاوہ کچھ ساتھی رہ گئے تھے جن کو مذہب و تمدن نہیں مل سکی، باہر سٹال پر موجود ہے مدنی۔ ترغیب ترہیب تو یاد ہونا میں ایک جمعے سے بیان کیتا سی کہ اونا چر کسی عبادت دا شوق نہیں پیدا ہو سکتا جتنا چر اللہ اور دے رسول نے جڑا بیان فرمایا بے دے کیتیاں ثواب آئے تے نہ کیتیاں عذاب آنا۔ یہ کیا جاتا ترغیب شوق دلانا اور ترہیب۔ واقعی حضور پاک دے جدو موتی پڑھی دے پھر اپنے آپ آدمی بیتاب ہوندہ بے اس خزانے نوں کیوں نہ لٹا جائے۔ اے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے وکری ایک کتاب حدیث پاک دی بناتی، الترغیب والترہیب نہ ہی ہوتا ہے۔ تو بہت اچھا کہ 400 روپے اگر وہ مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے سب دوستوں کو خریدن لی۔ مدنی صاحب میرے لیے بھی وہ سیٹ جڑا تسی رکھ لو، میں انشاءاللہ وہ پیسے دے دینا، تے باقی دوست بھی خریدن دی کوشش کرو، جنہاں کو ہے نہیں نا یا ایک ہی لے آئے تو نام لکھا دو، اگلے جمعے تے لے آؤں۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ الائر اسپتال اور تحقیق اسلامی کی اجتماع بروز اتوار کی سی ڈی دستیاب ہے، فتاوی آن لائن کی سی ڈی بھی، میرے جڑے سوال جواب وہ بھی مل رہا ہے اور یہ بھی تمہیں مل سکتی۔ فطرانہ کوئی انتظار نہ کرو، ضرور عید والے دن دینا، اتنے جا کے کئی پوچھتے پھرتے کہ نہ اللہ دے بندے ہو پہلاں پہنچاؤ، لوگ کوئی اپنا بندوبست کرن، غریب مرن رہا ہے اس دن کی اڈکنا دے دیو تو 35 روپے ٹھیک ہے، مناسب ہے اس دور سے 35 روپے کی مسکین کا کھانا بڑا ہی مشکل نہ بنتا، ورنہ لوگ تو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 100 200 کھا جاندے ہیں۔ 35 دے دیو، علماء نے تجویز کیتا ایک ایک فرد دا گن کے نا چھوٹے بڑے جن خاندان دے ادا کر دیو، ہونی مسکین لوگوں تک پہنچا دے، انہوں نے تسلی اور اطمینان دے، ویب کم از کم عید دے دن تو اسی گھر آرام نہ بواں گے۔ اے کی سی اے لبیک، میرا خطبہ دے لبیک کی تشریح سی۔ دوست جا رہا ہے، اگے حج دا سیزن بھی آ رہا، یہ تمہوں دروازے تو مل سکتی ہے۔ یہاں ساتھیوں نے چھپائی تے 5 روپے صرف یہ ہدیہ رکھا تاکہ دوبارہ چھپائی جا سکے۔ یہ ایک موتی ہے جڑا ساتھیوں نے تحفے کے طور دے، اور اگر کوئی آپ جا رہا تو بھی ضرور یہ لے تاکہ لبیک دا صحیح پتہ لگے بھی ایڈا پیارا کلمہ اللہ نے کیوں مقرر کیتا۔ اللہ توفیق دے، 5 روپے ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر لینی پیا بلکہ ضائع گئی، برباد گئی۔ تو رمضان المبارک دے بارے امام زین العابدین جدو ویخ دے بدوں ٹپ گیا، اے جنہیں مسافر منہ موڑ کے چلا گیا تے اسی کھڑے ویندے رہ کے ادھر آوندا سی لنگ گیا، فرماؤں دیا السلام علیکہ من مطلوب قبل وقتی، سلام ہوئے تیرتے ہو مبارک مہینے جدے آن تو پہلا سی چاہ رکھ دے سی ڈھونڈ دے سی بیائے محضون اللہ قبل فوتی، اجے تو مکہ بھی نہیں تے دل غمگین ہونے شروع ہو گئے۔
دل پریشان ہو گئے، اور نیک لوگوں نے جنہوں نے حقیقت میں پیدا نے وہ فرماؤں دے بجے لوگوں نے ماہ رمضان دی قدر دا پتہ لگ جائے تو لوگ تمنا کرنے سارا سال ہی رب رمضان کر، مگر ایمان ادھر ہی چاہیے، سینے جو ایمان ہوئے تو پھر سیاں ورنہ مصیبت نظر آؤں گی۔ کینا حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے فضل اور دی مہربانی نال اسی رمضان المبارک دے آخری عشرے وچ داخل ہو گئے۔ ایک دن وہ بھی گزر رہا، ماہ مبارک دے بارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے فرزند امام علی ابن الحسین زین العابدین اپنی ایک دعا فرماؤ، برے عملہ کی رہا، پھر ایک نیک آدمی صحبت نصیب ہوئی، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ دے بچے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے لگ پیا، توبہ کر نیک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بے شائستہ خان تیری عمر کنی؟ انہیں آخیا 4 سال۔ کہنے لگے ٹھٹھے کردا تو بڑھا ہویا تو آنا 4 سال؟ انہیں آخیا نہیں، پہلی ضائع عمر اصل چاہیے جڑی 4 سال میں نصیب ہوئی۔ اوقات ہم بود کے در یاد بسر شد، میرے پراؤ بہنوں ساری زندگی دے وہی وقت جڑے نا تو وہی گھڑیاں انہوں نے صحیح عمر گننا چاہیے جی اللہ دی یاد ہوئی وہ رسول دی یاد ہوئی، محبوب دی یاد جڑے دن گزر گئے اصل اوقات تو باقی ہم بے حاصلی ہو بے خردی بود، باقی ساری زندگی چو ککھ پندے جدو گزرن دا وقت آؤں۔ یقین جانو انہاں شاہ دی قدر انہوں نے ہی ہے جنہاں دے دلان چ اللہ دی محبت ہے کہ جدو یہ لمحے گزر جاندے اور سال پورا دن نہیں نصیب ہوندے، مومن ادھر ہی بے چین ہوندا جویں پانی تو بغیر مچھلی ہے۔ وہ بے دین لوگ جنہوں نے نہ روزے رکھے نہ نمازاں پڑھیاں نہ انہوں نے رمضان دی کوئی قدر ہے، انہوں نے تے دن مصیبت دے گزر جان جنی چھٹی انہی چنگی گل ہے، عید والے دن شراباں پیے تے بدماشیاں کریے، مگر اللہ دے نیک بندے انہاں کڑیاں نہیں بھول سکتے جنہاں چ انہوں نے توفیق نصیب ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی یاد دی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں بے زندگی دے اندر اصل کڑیاں وہی ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی خدمت ایک واقعہ پہلا بیان کر دیا کہ مغلیہ دور ایک وزیر اعظم پہلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ